بھائی بیٹھک میں تھے، امتحان کی تیاری کر رہے تھے کہ پڑوس کی لڑکی ہمارے لیے کچھ لے کر آئی۔ گھر والے سبھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ سیدھی بیٹھک میں چلی گئی اور رومال سے ڈھکی پلیٹ بھائی ساحر کے سامنے رکھ کر چل دی۔ انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا تو کچھ نہ بولی، بس پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور مٹ گئی۔ اس کے مسکرانے کا انداز عجیب تھا، چہرے پر مجبوری کی چھاپ تھی۔ بھائی نے سمجھ لیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ازلی کم نصیب کہلاتے ہیں۔ شاید یہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کا نام راحیلہ ہے اور یہ یتیم ہے۔ اس کے سگے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب سوتیلی ماں کے برے سلوک نے اسے پور زخمی کر ڈالا ہے۔ ڈری سہمی راحیلہ اپنی ادا کے نہ جانے کون سے رنگ میرے بھائی پر پھینک گئی کہ وہ اس کے دھندلے نقوش کو ذہن سے نہ مٹا سکا اور پرچوں کی تیاری کے دوران تنہائی میں بیٹھ کر یہ نقوش تیز رنگوں والی تصویر کی مانند اس کے دل کے کینوس سے چپک کر رہ گئے۔ باپ جب تک زندہ تھا اس لڑکی کی کچھ نہ کچھ اہمیت تھی۔ 4 برس قبل وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس وجہ سے گھر میں اسے اور بھی زیادہ غیر اہم قرار دے دیا گیا۔ سوتیلی ماں کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے اس نے راحیلہ کو ایک نوکرانی کی سی حیثیت دے رکھی تھی، ورنہ کب کا مرحوم شوہر کے کسی رشتہ دار کے در پر پھینک آتی۔ 2 منزلہ مکان راحیلہ کے والد کا ذاتی تھا۔ پہلی منزل میں راحیلہ، اس کی سوتیلی ماں بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور دوسری منزل کرائے پر دی ہوئی تھی جس سے ان کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کچھ والد مرحوم کی پینشن آتی تھی اور کچھ امداد سوتیلی ماں کے بھائی کر دیتے تھے۔ ایسے حالات میں یہ لڑکی شدید محرومی اور احساس تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اس کی کمزوری تھی کہ ذرا کوئی پیار سے بات کرتا وہ اس کی دیوانی ہو جاتی۔ بچپن میں تو اس بات پر پٹتی بھی بہت تھی۔ اب کچھ سمجھدار ہو گئی تھی، تاہم ابھی اس کی عمر 15-16 برس ہی تھی۔ غموں نے اس کو بالکل نرم دل بنا دیا تھا اور ساتھ ہی بزدل بھی۔ بات بات پر جھجکنے، کھٹکے سے چونک پڑنے اور ذرا سی بات پر رو دینے والی یہ لڑکی اس قدر عجیب دکھائی دیتی کہ کوئی اس کو قطعی نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک دستکاری اسکول تھا، اس کی ہیڈ مسٹریس میری رشتے کی پھوپھی لگتی تھیں۔ وہ اکثر مجھ کو اپنے ادارے کے حساب کتاب کے لیے بلا لیتی تھیں۔ میں ساحر بھائی کے ساتھ وہاں چلی جاتی۔ راحیلہ بھی اس اسکول میں دستکاری سیکھنے آتی تھی۔ میں پھوپھو کے آفس سے اسے دیکھ لیتی تو باہر نکل کر بات کرتی اور اسے کہتی کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا اور دستکاری سیکھ رہی ہو، اسکول کی پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھو۔ امی نے اسکول سے ہٹا لیا ہے اور خود سے پڑھائی نہیں کر سکتی، کوئی پڑھانے والا بھی تو ہو۔ امی تو سارا دن کام پر لگائے رکھتی ہیں، دن کو پڑھ نہیں سکتی۔ میں نے پھوپھی کو بتایا، وہ راحیلہ کو طور اتوار سے اچھا جانتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 گھنٹے کلاس میں پڑھائی کے لیے فری کر سکتی ہوں۔
بشرط یہ کہ تم 2-3 گھنٹے یہاں آ کر اسے پڑھا دو، بڑی نیکی ہوگی۔ اگر تم اسے پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کرا دو گی۔ گھر سے وقت نکالنا مشکل تھا، پھر بھی میں نے حامی بھر لی اور دستکاری اسکول جا کر رحیلہ کو 2 گھنٹے پڑھانے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید پڑھائی کبھی اس کو زندگی میں کام آئے۔ اس کی ماں تو اس کو اس لیے سکھا رہی تھیں کہ ان کے بچوں کو کپڑے سینے کے لیے ایک مفت کی درزن مل جائے گی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے۔ میری محبت اور اعتبار پا کر اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اب وہ ذرا ہمت سے بات کر سکتی تھی، جھجک بھی کم ہو گئی تھی جو پہلے اس کو کسی سے مخاطب کرنے سے روکتی تھی۔ میں نے 2 ماہ تک اسے پڑھایا، پھر دستکاری اسکول جانا میرے لیے محال ہونے لگا۔ ادھر امی اکیلے گھر کا کام نہ کر سکتی تھیں اور آپا تو اپنے گھر بار کی تھیں۔ میں نے دستکاری سیکھی ہوئی تھی۔ رحیلہ کی سوتیلی ماں یہ بات جانتی تھی۔ تبھی میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ اس کو شام کو تھوڑی دیر میرے پاس بھیج دیا کریں، میں اس کو اتنی دستکاری اور سکھا دوں گی، یوں وہ ڈپلومہ میں کوئی اچھا درجہ حاصل کر لے گی۔ انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، تم اس کو کٹنگ اچھی طرح سکھا دو۔ میں نے شکر کیا کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے اور ہماری بیٹھک ان کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ اس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا جیسے ہماری بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بھی بیٹھک ہی تھی جس کو انہوں نے کمرے میں تبدیل کیا ہوا تھا، اور یہ کمرہ اس کی ماں نے رحیلہ کو ہی دیا ہوا تھا، کیونکہ یہ گھر کے سب کمروں سے چھوٹا تھا۔ پہلے تو رحیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی کہ آپ اس کو پڑھا دو۔ بھائی اس کو بیٹھک میں پڑھاتے تھے کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے، رحیلہ بھائی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے کہ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری اسکول بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات رحیلہ کو آنا ہوتا وہ شام کو ہی کھڑکی سے اشارہ کر دیتی تھی۔ ساحر بھائی کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو ان کو ملازمت مل گئی۔ شام کو دفتر سے لوٹے تو رحیلہ کو کھڑکی میں دیکھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد کھڑکی میں کھڑی تھی، جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو تمام ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑیں، ساحر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ رحیلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت دکھی ہے۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کی چچا زاد بہن نے اس کی سوتیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت
اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ تمہارے ابا تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مگر یہ منگنی اب نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جھنجھلا گئے۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھیں، لیکن بھائی کا دل خود بخود راحیلہ کی طرف کھنچتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس عورت سے پوچھو کہ کیا اس نے ہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے؟ پھر کیوں وہ ہم پر بہتان تراش رہی ہے؟ بھائی کو امی نے دھمکایا کہ باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی۔ مگر ساحر بھیا بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ راحیلہ کی چچا زاد بہن جو شادی شدہ تھی اور چچی کے پاس 2-3 روز کے لیے رہنے آئی تھی، اس نے امی کو تو خبردار کیا مگر اپنی چچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں راحیلہ کا کیا حشر کرے گی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ساحر نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بدستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا رہتا اور اس کی اوٹ سے دیکھتا رہتا۔ اس نے راحیلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو پڑھا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی راحیلہ کے پیار میں کمی نہ ہوئی۔ دراصل وہ محبت کی بھوکی تھی۔ ساحر بھائی کیا کوئی بھی اس کی غمگساری کرتا، وہ اس کا دامن تھام لیتی۔ وہ متواتر رات کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور میرے بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اس رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے ماں کو دیکھا اور واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی، اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے تھے۔ راحیلہ نے ساحر کو بتایا کہ اماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جائے گی، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ تم جلدی بندوبست کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے محض تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت شور ہوا۔ میرے والد علل صبح گاؤں روانہ ہو گئے تھے، اس لیے بات میرے والد کے آنے تک روک دی گئی تھی۔ ساحر بھی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹیں آئی ہوئی تھیں۔ میری بہن نے بتایا، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسن نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر راحیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا۔ سارے محلے میں اس کو بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے ان کے دوست کے گھر چلی گئیں۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تم واپس چلو اور باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے۔
انہوں نے بھی سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو راحیلہ کا زیادہ دکھ تھا، اور یہ بات بھائی ساحر کو بھی بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے، لیکن وہ بے سکون تھے۔ اس سارے معاملے کی خبر اس کی منگیتر کو ہوئی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا اور منگنی توڑ دی۔ بھائی نے آ کر ابو سے معافی مانگ لی۔ ابو کو راحیلہ پر رحم آ گیا اور ابو نے میرے بھائی اور راحیلہ کی شادی کر دی اور راحیلہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ راحیلہ ایک اچھی بہو اور ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔